السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شزا، تہجد میرکل کی ہیڈ۔ جن کو بھی علینا سسٹر سے یا مجھ سے کال پہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، وہ صبا سسٹر کے تھرو اپنی کال بک کروا سکتے ہیں۔ صبا سسٹر کا نمبر اسکرین پہ مینشن ہوتا ہے، آپ وہاں سے ان کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہماری جن سسٹر کی میریکل سٹوری میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ان کی میریکل سٹوری بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہے، تو آپ سب نے ان کی میریکل سٹوری پوری سننی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کی ایسی ہی سچویشن ہو اور وہ مایوس ہو چکا ہو یا نا امید ہو گیا ہو کہ میری لائف میں اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو آپ نے ان کی میریکل سٹوری پوری سننی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی میریکل سٹوری سے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی، اور ہم سے جو بھی دعاؤں کے لیے کہتا ہے وہ اپنی دعائیں کامنٹ میں ضرور لکھا کریں، ہم ان کی دعاؤں پہ ضرور آمین کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ایک دوسرے کی دعاؤں پہ ضرور آمین کہا کریں۔ چلتے ہیں اب ہماری سسٹر کی میریکل سٹوری کی طرف۔ سلام آپی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ تھینکس بولنا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، مجھے اتنا اچھے سے گائیڈ کیا۔ آپ سے پہلے بھی میں نے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تھا، لیکن ہر کوئی لو میرج کا سن کر منع کر دیتا تھا، اور کچھ تو بہت زیادہ مایوس بھی کر دیتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ انفیکٹ آپ نے مجھے بہت ہمت دی اور مجھے بہت سمجھایا کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ ضرور بنائیں گے، بس اللہ کی ذات پر یقین کبھی کم نہیں ہونے دیں، اور جب بھی دعا مانگیں پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اور دعا کے جواب میں جلدی نہ کریں کہ بس میری یہ دعا جلد قبول ہو جائے۔ اللہ سے ہمیشہ بہتری کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ اور آپ کی ویڈیو تو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ موٹیویٹنگ ہوتی ہیں۔ میں آپ کی ویڈیو سے بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی ہوں۔ ابھی میں اپنے کزن کو بچپن سے پسند کرتی تھی اور ہمیشہ سے ان کو اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنے منہ سے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے ان سے اپنی فیلنگز شیئر کی تھی۔ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں اندازہ ہو ہی جاتا ہے، تو ایسا ہی مجھے لگتا تھا کہ انہیں شاید اندازہ تھا کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں، اسی لیے میں اکثر ان کو اوائڈ کرتی تھی اور سب کے سامنے ان سے تھوڑا کم بات کرتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس بات پہ شک ہو۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر دے کہ ان کے دل میں بھی میرے لیے ویسی ہی فیلنگز آ جائیں جیسی میرے دل میں ان کے لیے ہے، اور وہ جلد سے جلد بس رشتہ لے آئے اور ہمارا رشتہ جائز اور حلال بن جائے۔ جب میری ماما نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، کیونکہ میں صرف انہی کے ساتھ اپنی لائف گزارنا چاہتی تھی۔ میں صرف دعا ہی کر سکتی تھی، دعا کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی فیلنگز کبھی کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی۔ جنہیں میں پسند کرتی ہوں وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کی اپنی کوئی سسٹر نہیں ہے، اور وہ بچپن سے ہی میری آپی سے بہت زیادہ کلوز ہیں۔ جب میری ماما میرے رشتے دیکھ رہی تھیں تو میرے ماموں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا، تو میری ماما بہت خوش ہوئیں، کیونکہ میرے ماموں کا بیٹا میری ماما کو بہت پسند تھا۔ اس کی جاب بھی بہت اچھی تھی، خاندان میں بہت سی فیملیز ان کے گھر رشتہ کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے جب میرے ماموں نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگا تو میری ماما نے انکار نہیں کیا۔ ماما کی یہی کوشش تھی کہ جلد سے جلد میری انگیجمنٹ میرے ماموں کے بیٹے سے ہو جائے۔ میں بس دعاؤں میں روتی رہتی اور اللہ پاک سے دعا کرتی کہ اللہ پاک کوئی راستہ بنا دے۔ میرے رشتے کی بات جب میرے چچا کے بیٹے کو پتہ چلی تو وہ کافی ڈسٹرب ہوئے، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم میری آپی سے میرے بارے میں بات کی۔ انہوں نے میری آپی کو بتایا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں، اور جب میری ماما نے میرے رشتے دیکھنے شروع کیے تو وہ اس ٹائم سے ہی اپنی ماما کو کنونس کر رہے تھے کہ وہ میرے لیے رشتے کی بات کریں، لیکن اس سے پہلے ہی ماموں کے بیٹے کا رشتہ آ گیا،
اور وہ نہیں چاہتے کہ میرا رشتہ کہیں اور ہو۔ انہوں نے میری آپی کو کہا کہ وہ اپنی ماما کو سمجھائیں کہ وہ اس رشتے سے منع کر دیں۔ میری آپی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے کزن کی فیلنگ کے بارے میں جانتی ہوں، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ان سے زیادہ بات ہی نہیں کرتی، تو میں ان کی فیلنگز کے بارے میں کیسے جان سکتی ہوں۔ پھر آپی نے مجھے پوچھا کہ اگر وہ میرے چچا کے بیٹے سے میرے رشتے کی بات کرتی ہیں تو کیا میں اس رشتے کے لیے ایگری ہوں، یا میں ماموں کے بیٹے سے ہی رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے آپی کو کہا کہ میں ماموں کے گھر رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اور چاچا کے بیٹے سے رشتے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری آپی نے میری ماما سے بات کر کے ماموں کے بیٹے کا رشتہ منع کر دیا۔ میں نہیں جانتی آپی نے کیسے کیا، لیکن میری ماما میری آپی کی بہت بات مانتی ہیں، اور آپی نے کیسے ماما کو کنونس کیا کہ ماما نے کچھ ہی دنوں میں اس رشتے سے منع کر دیا۔ آپی نے میرے چچا کے بیٹے سے کہا کہ اب وہ جلد سے جلد رشتہ بھیج دیں، کیونکہ وہ بار بار ماما کو میرے رشتے کرنے سے روک نہیں سکتی۔ میری کزن نے جب اپنی ماما سے بات کی تو ان کی ماما ایگری نہیں ہوئی، اور انہیں بتایا کہ وہ ان کا رشتہ اپنی بہن کے گھر کرنا چاہتی ہیں، اور ان سے بات بھی کر چکی ہیں۔ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئے، اور انہوں نے میری آپی سے یہ بات شیئر بھی کی۔ پہلے تو میری آپی کو بہت غصہ آیا کہ جب وہ اپنی ماما کو ایگری نہیں کر سکتے تھے تو میرے رشتے کے لیے منع کیوں کروایا، لیکن جب انہوں نے سمجھایا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر رشتہ نہیں کرنا چاہتے اور وہ صرف مجھ سے ہی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ بھی کر کے وہ اپنا رشتہ رکوائیں گے، تو میری آپی کا غصہ کچھ کم ہوا۔ لیکن میری آپی نے انہیں کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار میرا کوئی رشتہ آیا اور اس ٹائم تک ان کی ماما ایگری نہیں ہوئی تو آپی میری ماما کو میرا رشتہ کرنے سے منع نہیں کریں گی۔ آپی کی اس بات سے میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، کیونکہ ایک آپی ہی میرا سپورٹ کر رہی تھی، اور اگر وہی ماما کو منع نہیں کریں گی تو میں ڈائریکٹ ماما سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے یوٹیوب پہ تہجد کے بارے میں سرچ کیا اور مجھے آپ کا چینل نظر آیا۔ آپ کے چینل پہ لوگوں کے فیڈ بیک دیکھے اور آپ کی میریکل سٹوریز مجھے بہت اچھی لگیں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ان لوگوں کی طرح مجھے بھی آپ کے پلیٹ فارم سے میری منزل مل جائے۔ میں نے کال بک کروائی اور آپ سے بات کی۔ آپ نے بہت آرام سے اور ڈیٹیل میں میری بات سنی۔ مجھے بہت ہمت بھی تھی اور مجھے ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا۔ وظیفے کے ساتھ جو بھی آپ نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا میں نے وہ بھی کیا۔ میں نے پورے یقین اور دل سے اپنا وظیفہ سٹارٹ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو آپ کے پلیٹ فارم سے اتنا فائدہ دیا ہے، مجھے بھی انشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور فائدہ ہوگا۔ میری چچی اپنی بہن کے گھر بہت تیاری کے ساتھ رشتہ لے کر گئیں۔ بہت خوش تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی بہن یہ رشتہ ضرور ایکسیپٹ کریں گی، اور ان کی بہن نے رشتہ ایکسیپٹ بھی کر لیا، اور کچھ ٹائم بعد انگیجمنٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ میں نے اگین آپ سے بات کی، آپ نے مجھے بہت ہمت دی اور سمجھایا کہ ابھی صرف انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی انگیجمنٹ ہوئی نہیں ہے، آپ اپنا وظیفہ کنٹینیو رکھیں اور جو جیسے بتایا ہے وہ ویسے ہی کریں۔ مجھے آپ سے بات کر کے بہت سکون ملا۔ مجھے آپ سے جب بھی بات ہوتی تھی آپ مجھے بہت زیادہ ہمت دیتی تھی۔ پھر میں نے اپنا وظیفہ پورے یقین سے کنٹینیو رکھا۔ ان کی جب انگیجمنٹ کی ڈیٹ قریب آئی تو کچھ ریزن کی وجہ سے ان کی انگیجمنٹ ڈیلے ہو گئی، اور پھر نیکسٹ ڈیٹ رکھی لیکن وہ بھی ڈیلے ہو گئی، اور پھر ایسے بار بار ان کی انگیجمنٹ کی ڈیٹ ڈیلے ہی ہوتی رہی، اور ان کی یہ ڈیٹ ان کی خالہ کی طرف سے ہی ڈیلے ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات سے بہت زیادہ ہمت ملی۔ انگیجمنٹ کی ڈیٹ ایسے بار بار ڈیلے ہونے پر میرے چچا بہت زیادہ غصے میں تھے، اور انہوں نے میری چچی سے ان کی بہن سے بات کرنے کا کہا۔ جب میری چچی نے اپنی بہن سے اس بارے میں بات کی اور انگیجمنٹ جلدی کرنے کا کہا تو ان کی بہن نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، وہ اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر دینا چاہتے ہیں، اور وہ لڑکا UK میں سیٹلڈ ہے، ان کی بیٹی بھی وہیں رشتہ کرنا چاہتی ہے۔
اس بات پر میری چچی کی اپنی بہن سے بہت لڑائی ہوئی، کیونکہ میرے چچا ویسے بھی میری چچی کی بہن کی فیملی کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن صرف چچی کی ضد پہ رشتے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ جب یہ بات میرے چچا کو پتہ چلی تو انہوں نے یہ رشتہ فوراً ختم کر دیا، اور اس ٹائم میرے کزن نے چچا سے میرے لیے بات کی اور انہیں بتایا کہ وہ خود بھی اپنی خالہ کے گھر شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس دن میرے کزن نے فرسٹ ٹائم میرے چچا کو میرے بارے میں بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ماما مجھ سے رشتے پہ ایگری نہیں ہے۔ میرے چچا میری ماما بابا کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور انہیں جب یہ بات پتہ چلی کہ میرے کزن مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے چچا نے چچی کی کوئی بات نہیں سنی اور دوسرے ہی دن میرے ماما بابا سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ جب میرے چچا نے میرے لیے رشتے کی بات کی تو میرے بابا بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ابھی الحمدللہ میری ماما نے بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور ان کا رشتہ میرے لیے قبول کر لیا۔ میری آپی کے کہنے پر میری ماما نے انگیجمنٹ کی جگہ ڈائریکٹ نکاح کی بات کی، کیونکہ میرے کزن نے میری آپی سے کہا کہ ان کی ماما اس رشتے سے خوش نہیں ہیں، اور اگر انگیجمنٹ ہوئی تو ہو سکتا ہے کچھ ٹائم بعد وہ انہیں فورس کر کے یا ایموشنلی بلیک میل کر کے انگیجمنٹ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آپی نے ماما سے کہا کہ انگیجمنٹ کی جگہ ڈائریکٹ نکاح کی بات کریں۔ میرے ماما بابا نے جب میرے چاچو سے نکاح کی بات کی تو میرے چاچو بہت خوش ہوئے، اور انہیں انگیجمنٹ سے زیادہ نکاح کا آئیڈیا اچھا لگا۔ اور آپی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے راستے بنائے اور سب کو میری سپورٹ میں ایسا کھڑا کیا کہ میری چاچی جو اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، وہ میرے چچا کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکی۔ اور آپی الحمدللہ لاسٹ ویک ہی میرا نکاح میرے کزن سے ہو گیا ہے۔ آپی الحمدللہ مجھے آپ کے وظیفے سے بہت فائدہ ہوا، اور آپ نے مجھے جو بھی بتایا تھا، جو بھی مجھے ریکمینڈ کیا تھا، میں نے وہ سب فالو کیا، اور الحمدللہ مجھے بہت بہت اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خود ہی راستے بنا دیے۔ ابھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے آپ کے وظیفے سے اور جو بھی آپ نے مجھے بتایا ان چیزوں سے مجھے اتنے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ میں آپ کو، علینا سسٹر کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ تھینکس بولنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ سچ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، اور ایسے میٹر میں جس میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا آپ لوگ کبھی ہمیں مایوس یا نا امید نہیں کرتے، اور شاید اسی لیے آپ کے وظیفے سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے، اور آپ کی وجہ سے سب لوگوں کے کام بنے اور سب لوگوں کو ان کی منزل ملے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، اپنی میریکل اسٹوری ہم سے شیئر کرنے کے لیے اور اتنی اچھی دعاؤں کے لیے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آگے آنے والی زندگی میں آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے، علینا سسٹر کو اور ہماری پوری ٹیم کو آپ سب اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔